ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔
دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فطور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فطور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فطور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فطور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے
اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اسے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اسے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اسے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اسے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اسے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں،
مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فطور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فطور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فطور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فطور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔
ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔
ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اسے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اسے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اسے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اسے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے
اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے، میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے، میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے، میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے، میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔ ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی، حمزہ نے تو شادی کر لی ہے، اب تم اسے اپنی جال میں نہیں پھنسا سکتی، اور دوسری طرف تمہارا شوہر، اس سے تو میں نے ایسی سنائی ہے کہ وہ آئندہ کبھی تمہیں اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حیدر کے بارے میں یہ الفاظ دلنشین سے برداشت نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے کہتی ہے، میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دوں، مگر آپ دیکھیں گی اور یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ میں اپنے شوہر کے گھر بس کر سب کو دکھاؤں گی۔
ڈرامہ فتور کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ دلنشین بار بار اپنے بھائی کو فون کرتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس ہسپتال میں نہیں آتا۔ دلنشین بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد دلنشین نرس سے فون لے کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے مجھے بھائی مت بولو، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ حمزہ کے نکاح کی خوشخبری دلنشین کو سنانے آتی ہے اور وہ کہتی ہے تم تو کہیں کی بھی نہیں رہی۔ حمزہ